جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا جی، آپ نے قرآن اور علوم القرآن پڑھا، حدیث اور علوم الحدیث پڑھا۔ اب جو ہے وہ ہم بڑھ رہے ہیں جی فقہ اور اصول فقہ کی طرف۔ اس سلسلے میں کچھ مسائل تو حدیث میں ہی متن حدیث والی فائل کے تحت ہم نے بیان کیے تھے، اور کچھ جو بنیادی چیزیں ہیں جو بہت سمجھنا ضروری ہیں، جو کہ عام طور پہ ہمیں جو تیاری کے لیے جو کتابیں ہیں اس میں بھی بہت کم ملتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس فائل میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ آپ کو کئی جو ہے وہ سبجیکٹس کے اندر یہ چیزیں معاون ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں مشترک ہیں جو کہ فقہ اور اصول فقہ میں بھی ہیں، جو کہ نحو کی بھی اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی، گرامر کی، اور بہت سی چیزیں بلاغہ کی اس میں آئیں گی، بہت سی چیزیں حدیث اور قرآن سے ریلیٹڈ آئیں گی۔ تو اس لیے یہ صرف محض ایک فن نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ اجتماع ہے۔ تو لہٰذا میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ جو چیزیں ہم کرتے جائیں گے اور جس ترتیب کے ساتھ کرتے جائیں گے، ایک تو اس کا لیکچر کوئی مس نہ کریں، کیونکہ یہ سیکوینس میں ہے۔ اگر آپ ایک مس کریں گی پھر آپ کو آگے نیکسٹ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئے گا، اس میں آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی۔ جی، اصطلاحات یا اصلاحات فی علم اصول الفقہ، اصول فقہ کی جو تعریف ہے باعتبار مرکب اضافی، یعنی باعتبار مرکب اضافی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی چیز پر دار و مدار ہونا۔ مرکب اضافت میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ مضاف مضاف الیہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کا معنی ہے کہ ما یبنى علیہ غیرہ، جس پر کسی چیز کا دار و مدار ہو، کسی دوسرے کا اس پر وہ ڈیپینڈ کر رہا ہو۔ تو لہٰذا اب یہ جو اصول کا معنی ہے یہاں پر وہ کئی لحاظ سے مستعمل ہوگا، جیسے کہ دلیل یعنی ماخذ اور بنیاد، راجع یعنی قابل ترجیح، قاعدہ یعنی عام قاعدہ یا ضابطہ، اور ایک چیز فقہ میں استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مستصحب، یعنی اصل حالت جو شروع سے ہو، مستصحب اس حالت کی طرف لوٹانا جو کہ شروع سے ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اصول کی تعریف، اصول کی، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا اصول وضع کرنے لگے ہیں یا اصول پہ بات کریں گے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے جو بنیادی ماخذ ہیں، اس کے جو مصادر اور مراجع ہیں ان کی طرف جائیں گے۔ یا دو مختلف قول آ گئے ہیں، دونوں میں دو حدیثیں ہیں، دونوں میں تعارض ہے، تو اب ہم ترجیح یا تطبیق کریں گے۔ اسی طرح قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ عام قاعدہ کیا ہے یا ضابطہ کیا ہے، اور استصحاب کی طرف بھی جائیں گے۔ اب آتے ہیں جی فقہ کی لغوی تعریف کی طرف۔ فقہ جو ہے وہ کسی چیز کے جاننے یا سمجھنے کو کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہے گہری سمجھ اور باریک بینی سے کسی چیز کو جاننا۔ اصطلاح میں یہ تعریف آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، عربی کی یاد کریں تو زیادہ اچھا ہے، اس بار انٹرویو میں پوچھی بھی جاتی رہی، عربی میں سنائیں، عربی میں سنائیں۔ العلم باحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ۔ العلم یعنی ایسا علم، بالاحکام الشرعیہ العملیہ، یہ دو قیدیں ہیں، ایک تو شرعی احکام ہوں اور دوسرا یہ کہ عمل سے جن کا تعلق ہے، یعنی شریعت کے وہ احکام جن کا عمل سے تعلق ہے، ان احکام سے متعلق ایسے علم کا جاننا، کیسا علم کہ المکتسبہ من ادلتها تفصیلیہ، کہ جس کو اکتساب کیا جائے، کسب کیا جائے، کھینچا جائے، نکالا جائے ادلہ تفصیلیہ سے۔ اب وہ ادلہ تفصیلیہ کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ اس سے کیا کیا چیزیں مراد ہو سکتی ہیں یا کیا کیا چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ آگے ہے جی کہ اصول فقہ کی جو ہے تعریف، پہلے تو باعتبار مرکب اضافی تھی، اب باعتبار حد لقبی ہے، اور باعتبار حد لقبی یہ ہے کہ العلم بالقواعد والادلة الاجمالیہ التي يتوصل بها الى الاستنباط الفقہ، یعنی اصول فقہ ایسے قواعد اور اجمالی دلیلوں کے جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے فقہ کے جو اصول ہیں یا فقہ جو ہے اس کے استنباط تک ہم رسائی کر سکیں۔ اب لفظ فقہ کا جو ہے وہ لغوی فرق دیکھ لیں، اس میں فاقوہا، فاقیہا اور فاقہا۔ فاقوہا یعنی جب انسان فقیہ بن جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اذا صار الرجل فقیہا تو نقول فاقوہا۔ فاقیہا آئے فاہمہ یعنی کسی چیز کی سمجھ بوجھ، سمجھنا، اور فاقہا جب انسان کسی دوسرے کے سمجھنے میں آگے ہو، کسی کو سمجھانے میں ہو، تو اس وقت جو ہے اس کو فقاہت کہتے ہیں، وہ فاقہا سے ہوگا۔ اصول فقہ کی غرض و غایت کیا ہے جی؟ یہ علم کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اصول فقہ کی غرض جو ہے
وہ ایسے قاعدے اور ضابطے بنانا ہے کہ جن کے ذریعے ان شرعی احکام تک ہماری رسائی ہو جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اور ان پر عمل کر کے ایک مجتہد جو ہے وہ استنباط احکام میں غلطی سے محفوظ رہ سکے۔ ظاہر ہے نئے نئے مسئلے پیش آئیں گے اور ان مسئلوں کا حل بھی نکالنا ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ غرض ہے اس کی علم اصول فقہ۔ اب آتے ہیں جی اس میں اصطلاحات کی طرف۔ تو سب سے پہلے اب ظاہر ہے جب ہم کوئی بھی مسئلہ نکالتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے جو ہے وہ حکم جو ہے ظاہر ہے ہم وہاں پر حکم صادر کرتے ہیں، ہم اس پر حکم جاری کرتے ہیں، اس پہ حکم لگاتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے حکم کی۔ تو حکم کی تعریف کیا ہوگی؟ حکم کی تعریف یہ ہوگی کہ ہوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء او تخییرا او وضعا۔ ہوا خطاب اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، المتعلق بافعال المکلفین، جو کہ مکلف، یعنی مکلف سے مراد وہ صحت مند صحیح سالم آدمی ہے یا عورت ہے کہ جس پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ مکلف جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس سے خارج ہیں جو یعنی کہ جو پاگل ہیں یا جو مجنون ہیں یا جو مخبوط الحواس ہیں، تو وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو اللہ کا خطاب جو مکلف بندے ہیں اللہ کے، المتعلق بافعال المکلفین، بندوں کے افعال سے متعلق ہے، اقتضاءً او تخییراً او وضعاً، اس میں خواہ مطالبہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہو یا اختیار پایا جا رہا ہو یا سبب شرط معنی وغیرہ کے بیان کے متعلق ہوں، تو یہ سارے اب جو ہے وہ اس میں ہیں۔ اب خطاب اللہ کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے کہ خطاب اللہ سے مراد جو ہے وہ بلا واسطہ کلام الہی یعنی قرآن مجید اور بالواسطہ سنت رسول ہے۔ خطاب اللہ سے مراد کہ ہوا خطاب اللہ تعالی اقتضاءً۔ اب اقتضاء ایک لفظ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اقتضاء کی، تو اقتضاء کا معنی مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی کام کو کرنے یا چھوڑنے کا مطالبہ پایا جائے، خواہ یہ مطالبہ کسی چیز کو لازم کرے یا کسی چیز کی ترجیح کا جو ہے وہ متقاضی ہو۔ یعنی اقتضاء کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی مطالبہ ہو کہ یہ کام پورا کر لو یا اس کو چھوڑ دو۔ اب اقتضاء کی قرآن سے مثالیں دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، وعد و عہد کو پورا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حکم آیا ہے یہ کوئی فرض واجب کے درجے میں تو نہیں آیا، لیکن یہ اقتضاءً ہے کہ اقتضاء کا تقاضا یہ ہے، قضاء کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ان کو پورا کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اب یہ جو یہاں پہ چھوڑنے کا کام ہے جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اقتضاءً ہے تاکہ تم زنا میں پڑ نہ جاؤ، تو زنا کے قریب مت جاؤ، مطلب کہ اس کی ابتدائیات میں بھی مت جاؤ۔ اس کے بعد جی تخییر، تخییر کہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کو جب برابر کر دیا جائے تو ایک کو دوسرے پر اس میں ترجیح نہ ہو، تو آدمی اس کے کرنے یا چھوڑنے کی پوری آزادی اس کو حاصل ہو، تو اس کو کہتے ہیں تخییر۔ اقتضاء کا اوپر آ گیا، اب تخییر۔ تو وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، یعنی جب احرام کھول دو، یہ کہا جا رہا ہے نا جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ احرام کھول دو تو اس کے بعد آپ شکار کرو۔ تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ جائیں اور جا کے شکار، یعنی تم حلال ہو گئے ہو، احرام کھل گیا ہے، اب اگر تم شکار کرنا بھی چاہو تو کر سکتے ہو، یہ تخییر ہے، نہ کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ اسی طرح جی آگے ہے وضع، وضع کسے کہتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں، وضع سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے شرط ہے، سبب ہے، یا پھر اگر نہیں میں ہے تو پھر وہ مانع ہے۔ تو ایک چیز دوسری چیز کے لیے شرط ہے، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ سبب پایا جائے گا تو یہ حکم لگے گا، ایسا ہوگا، اگر یہ مانع آئے گا تو یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ چیز، اس کو کہتے ہیں وضع۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اصول فقہ میں یا فقہ میں شرط سے کیا مراد ہے۔ شارع یعنی جو شریعت کی وضاحت کرنے والا ہے، جب اس نے کسی حکم کے ہونے کا انحصار جو ہے وہ کسی دوسرے حکم کے ہونے اور موجود ہونے پر کیا ہوا ہو، اگر وہ نہ ہو تو دوسرا حکم نہ پایا جائے، یعنی شرط نہیں تو پھر اس کا مشروط بھی نہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں شرط کی کہ الوضوء شرط لوجود الصلاۃ الشرعیہ، جیسا کہ وضو جو ہے وہ شرعی نماز کے لیے شرط ہے۔ اب اگر وضو نہیں، آپ بے شک نمازیں جتنی مرضی پڑھتے رہیں تو وہ آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وحضور الشاہدین شاہدین فی عقد النکاح شرط لوجود الشرعی، کہ عقد نکاح جو نکاح والا معاملہ ہے اس کی درستگی کے لیے گواہوں کی موجودگی شرط ہے، اگر گواہ نہیں ہے آپ جو جیسے مرضی تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔
اب شرط ایک ہوتا ہے شرط اور ایک ہے رکن. شرط رکن ایک قول کے مطابق شرط اور رکن دونوں مترادف ہیں. اچھا نمبر 2 کہ شرط کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہوتی ہے، جبکہ رکن جو ہے وہ کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کے اندر شامل ہوتا ہے. لہٰذا جیسے ہم نماز کی شرطیں بیان کرتے ہیں تو وہاں پر نماز کی شرطیں اور بعض نماز کے ارکان ہیں. تو نماز کی شرطیں مثال کے طور پہ جی جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا، ٹھیک ہے، دل میں نماز کی نیت ہونا وغیرہ، یہ ساری تو شرطیں ہیں کیونکہ یہ باہر کی چیزیں ہیں، یہ نماز کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، قعدہ خیرہ تشہد کی مقدار بیٹھنا، تو یہ جو ساری چیزیں ہم کرتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ارکان ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کی حقیقت اور ماہیت کے اندر شامل ہوتے ہیں. جی اس کے بعد ہے الوضوء شرط لصحۃ الصلاۃ. مثال دی ہے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور الرکوع رکن فی الصلاۃ، اور رکوع نماز کا رکن ہے. تو یہ فرق ہے رکن اور شرط کے اندر. اب آتے ہیں جی شرط اور سبب میں فرق کیا ہے. اچھا جی ایک قول یہ ہے کہ شرط اور سبب دونوں کیا ہیں؟ مترادف ہیں، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ سبب کا جو وجود ہے وہ مسبب کے وجود کو مستلزم ہے، لازم ہے. سبب کا جو وجود ہے وہ مسبب کے وجود کو لازم ہے جب کوئی مانع نہ ہو، جبکہ شرط کے وجود کے لیے مشروط فی کا وجود لازمی نہیں ہے. اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ایک ہے سبب اور ایک ہے شرط. اب دیکھیں نا، ایک بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے ساتھ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے ہی پڑھے. تو گویا شرط کا جو وجود ہے وہ مشروط فی کا وجود کو لازمی نہیں ہے، جبکہ جو سبب ہے سبب کا وجود مسبب کے لیے لازم ہے. سبب کا جو وجود ہے وہ مسبب کے لیے لازم ہے، یعنی کہ اگر ایک چیز ایک کام کے کرنے یا ہونے کا سبب ہے تو جب وہ والا کام ہوگا تو جب وہ سبب پورا ہوگا تو پھر مسبب جو ہے اس کا وجود بھی وہاں پر ہونا لازمی ہے. اب دیکھیں کہ جس کے ساتھ سبب مکمل ہو لیکن اس میں سببیت کے معنی پائے جانے کے بعد شرع کا حکم صادر ہوگا. جس کے ساتھ سبب مکمل ہو، شرط سبب بتا رہا ہے کہ جس کے ساتھ سبب ہو، یعنی یہ ایک کام ہے اس کا سبب پایا جا رہا ہے، سبب اس کا موجود ہے، لیکن اس میں سببیت کے معنی پائے جانے کے بعد جو ہے وہ شرع کا حکم صادر ہوگا. یہ شرط مثال دیکھ لیں. مثال دی ہے کہ قتل کے لیے عمدن اور زیادتی شرط ہے، اور قتل اس کا سبب ہے قاتل سے وجوب قصاص کا. دیکھیں ایک بندے نے ایک بندہ کسی سے قتل ہو گیا. اب دیکھیں قتل کا جو سبب ہے وہ تو ہے کہ قاتل کو بھی قتل کیا جائے، اصول تو یہ ہے سبب تو. لیکن اب شرط سبب کا مطلب کیا؟ شرط سبب کا مطلب یہ ہے کہ قتل بھی ہوا ہے اور وہ قتل عمدن بھی ہوا ہے. اب اگر وہ قتل عمدن نہیں ہے، خطاً ہوا ہے، شبہ عمد ہے، تو لہٰذا اب اس صورت میں قاتل جو ہے وہ قصاص کا موجب نہیں ہوگا، دیت وغیرہ دے گا، قصاص نہیں ہوگا. تو قصاص اسی صورت میں ہوگا کہ جس صورت میں شرط بھی ہو اور سبب بھی ہو. اچھا شرط اور مسبب کی بات کہ مورث کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا شرط ہے. مورث جو ہے اس کی وفات کے وقت جو وارث ہے وہ زندہ ہو وراثت کے لیے، جس کا سبب قرابت یا زوجیت ہے. لہٰذا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مورث جو ہے یعنی جس کی وراثت ہے اس کی وفات کا جو وقت ہے اس وقت جو وارث ہے جس نے وراثت میں سے حصہ لینا ہے وہ زندہ ہو. یا اب یہ وراثت کے لیے اب یہ جو شرط ہے یہ بطور مسبب کے ہے، تو لہٰذا اب اگر وراثت کے بٹنے کے ٹائم پہ وارث زندہ نہیں ہے تو لہٰذا وہ وارث اس میں سے نکل جائے گا، اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے تو وہ اس میں سے نکل جائے گا. جی اب شرعی شرط شرعی یعنی وہ شرط جو شارع نے خود لگا دی ہو، جیسے کہ مال کی تفویض کے لیے نابالغ کے لیے سن شعور کی شرط لگا دی ہے کہ وآتوا الیتامی اموالہم، کہ یتیموں کو ان کا مال اس وقت دینا ہے کہ جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں. تو یہ شرط اللہ نے لگائی. شرط جعلی وہ شرط جو مکلف نے اپنے ذہن اور ارادے سے لگائی ہو، وہ شرط جعلی کہلائے گی فقہ میں. چنانچہ وہ شرط جو جیسے کہ خرید و فروخت اور معاملات میں لوگوں کا اپنی طرف سے شرطیں لگانا کہ ایسے کرو تو ایسے ہے، یہ جو شرطیں ہیں یہ شرطیں شرط جعلی ہیں، شرط فاسد ہیں. شریعت میں ان شرطوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جی اس کے بعد یہ یہاں سے سبب ہے، اس میں آپ کے لیے آسانی اس صورت میں ہوگی کہ جب ایک بار پہلے آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر کے آئیں گے، آپ اس کو ایک بار پڑھ کے آئیں گے، پھر ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو کچھ نہ اس کا جو ہے نا سمجھ آنا شروع ہوگا. کیونکہ یہ شروع میں جو تھوڑے
اس کے جو ہیں اس کی جو اصطلاحات ہیں وہ تھوڑی مشکل ہیں، لیکن اتنی بھی مشکل نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ایک بار یہ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے آگے بھی آسانی ہوگی۔